حدیث کیا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن تک، کتنے دن تک؟ یوں اپنے کمرے سے نکلے، مصلی پر آئے، نماز پڑھائے، واپس کمرے میں جائے، نہ کسی کے ساتھ کھانا، نہ کسی کے ساتھ پینا، نہ کسی کے ساتھ دل کھول کے۔ صحابہ پریشان، صحابہ اتنے پریشان کہ فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، آج کسی کے ساتھ کوئی بات چیت نہیں۔ دوسرے دن بھی فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، کسی سے کوئی بات چیت نہیں۔ تیسرے دن بھی، اور معلوم نہیں کمرے میں جا کے اندر کھانا کھاتے یا نہیں کھاتے، پانی ملتا نہیں ملتا، لیکن کسی کی ہمت نہیں کہ ہمارے نبی کو پوچھے۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر پر آئے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر پر آئے اور گھر پر اداس بیٹھے ہوئے تھے۔ تو فاطمہ نے پوچھا اداس کیوں ہے؟ تو وہ کیوں نہ رہو اداس، تمہارے ابا یعنی ہمارے نبی 3 دن سے کسی کے ساتھ بات چیت نہیں کرتے، سلام کر کے آتے، نماز پڑھاتے، سلام کر کے چلے جاتے، اور چہرے پر اداسی ہے، اور 3 دن سے انہوں نے کھایا نہیں ہے، پیا نہیں ہے۔ تو فاطمہ نے کیا فرمایا؟ تو پھر علی آپ رکے کیوں؟ جاؤ جا کے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹاؤ اور جا کر پوچھ لو نا کہ کیا تکلیف ہے، پوچھ لو۔ علی نے فرمایا اتنی ہمت ہوتی تو پہلی رات کو نہیں پوچھ لیا ہوتا، دوسری رات کو نہیں پوچھ لیا ہوتا۔ علی کے اندر اتنی ہمت نہیں کہ نبی کا حجرہ مبارکہ کا دروازہ کھٹکھٹائے اور جا کر پوچھے کہ آپ کو کیا تکلیف ہے۔ اتنی ہمت، بولو اتنی ہمت، یہاں دیکھو اتنی ہمت نہیں۔ کیا ہوا بھائی؟ میں جانے تو جو بھی باہر ہے اس کو باہر ہی رہنے دو۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھو، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ تو حضرت فاطمہ نے کہا پھر کیا کرنا؟ تو حضرت علی نے کہا فاطمہ تم چلی جاؤ، تم جاؤ گی، تمہارے اندر اتنی ہمت ہے، حوصلہ ہے، تم بیٹی ہو، جا کے دروازہ کھٹکھٹاؤ اور جا کے پوچھ لو نا اللہ کے رسول کو، کیونکہ ہم سب فکر مند ہیں اور سب کا مشورہ ہے کہ اس وقت اگر کوئی کام کرے گا تو وہ کون کرے گی؟ نبی کی بیٹی حضرت فاطمہ کریے۔ میرے پیاروں سننا، حضرت فاطمہ نے دوپٹہ لیا اور حضرت فاطمہ گئی اور جا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ آہستہ سے دروازہ کھلا، حضرت فاطمہ اندر گئی، بس حضرت فاطمہ نے نبی کو دیکھا، نبی نے فاطمہ کو دیکھا، بہت دیر تک رونے لگے، اور حضرت فاطمہ نے کہا ابا 3 دن سے کھانا نہیں کھا رہے ہو نا، 3 دن سے کسی سے باتیں نہیں کر رہے ہو نا؟ ابا صرف تمہارا حال ایسا نہیں ہے، علی نے بھی نہیں کھایا ہے، ابو بکر نے بھی نہیں کھایا ہے، عمر نے بھی نہیں کھایا ہے، سارے لوگ باہر پریشان ہیں اور کسی کی ہمت بھی نہیں ہوتی کہ آپ کے پاس آئے، میں آئی ہوں۔ تو ہمارے نبی نے فرمایا کیسے کھاؤں گا فاطمہ؟ جبرائیل میرے پاس آئے تھے، سننا اب ہمارے نبی کہتے جبرائیل میرے پاس آئے تھے اور میری امت کی 6 عورتوں کا ذکر کر کے گئے، ایسا ذکر کر کے گئے کہ فاطمہ میں کیسے کھانا کھاؤں گا، کیسے میں کسی کے ساتھ بات کروں گا؟ تو حضرت فاطمہ نے کہا عورتوں کا ذکر کیا، چونکہ حضرت فاطمہ بھی عورت، کہا عورتوں کا ذکر کیا، اور قریب آ گئے، ابا کیا ذکر کیا؟ کہا حضرت جبرائیل نے فرمایا کہ آپ کی امت کی کچھ عورتیں ایسی ہوگی جن کی زبان کو قیامت کے میدان میں کھینچا جائے گا۔ یہ ہماری زبان ہے، آپ اس کو تھوڑا بھی کھینچو گے تو آپ کو تکلیف ہوگی، بھائی تکلیف ہوگی کہ نہیں؟ ہمارے نبی نے فرمایا کچھ عورتیں ایسی ہوگی جن کی زبان کو کھینچا جائے گا اور کھینچ کر اللہ اس کو اتنا لمبا کریں گے اور جہنم کے لوہے کے ساتھ اس کو لٹکا دیا جائے گا، جہنم کے لوہے۔ تو حضرت فاطمہ تو عورت تھی نا، کہا زبان کی ایک سائز ہوتی ہے، اللہ اس کو لمبا کریں گے اور اس کو جہنم کے لوہے کے ساتھ لٹکایا جائے گا۔ حضرت فاطمہ نے کہا میرے پیارے نبی یہ کون عورتیں ہوگی؟ کہ یہ وہ عورتیں ہوگی جو کلمہ تو پڑھی ہوگی مگر غیبت بہت کرتی ہوگی۔ غیبت سمجھتے ہو؟ انگریزی میں جس کو کہتے ہیں بیک بائٹنگ، اردو میں کہتے ہیں پیٹھ پیچھے کسی کی برائی کرنا۔ معاف کرنا قاری شاہد صاحب، جہاں عورتیں جمع ہوتی ہیں، اب تو عورتیں کیا مرد بھی جمع ہوتے ہیں، تھوڑی دیر صحیح بات ہوگی، چوتھی بات ہماری اس کا کیا، اس کا کیا، اس کی بیٹی کا کیا، اس کی بہو کا کیا، اس کی ساس کا کیا، اس کی دیورانی کا کیا، اس کی جیٹھانی کا کیا، اور غیبت ہم شروع کرتے ہیں۔ ہمارے نبی نے فرمایا غیبت کرنا یہ زنا کرنے سے بھی بدتر ہے۔
اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے۔ یہ تو پہلی عورت کا ذکر کیا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ پھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ عورتوں کو لایا جائے گا اور ان کے سینے کو جہنم کے لوہے کے ساتھ باندھا جائے گا، ان کے سینے کو جہنم کے لوہے کے ساتھ باندھا جائے گا۔ حضرت فاطمہ نے پھر گھبرا کر کہا اللہ کے رسول یہ کون عورت ہوگی؟ کہ یہ وہ عورت ہوگی جو اس طرح تیار ہو کر آتی ہوگی کہ لوگوں کو زنا کی دعوت ہو جاتی ہوگی اور لوگ برائی میں مبتلا ہو جاتے ہوں گے، لوگ اپنی آنکھوں کا اور کانوں کا غلط استعمال کرنے لگتے ہوں گے۔ اللہ یہ گناہ سے میری اور آپ کی حفاظت فرمائے، یہ زنا والے گناہ سے اللہ کی حفاظت فرمائے۔ کتنی قسم کی عورتیں ہو گئی۔ پھر اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں کچھ عورتیں ایسی ہوگی جن کے بالوں کو جمع کیا جائے گا، ارے بولو بالوں کو، اور بالوں کا جیسا امبوڑا بنایا جائے گا اور لمبا امبوڑا بنایا جائے گا اور اس کے بعد اس کو جہنم کے لوہے کے ساتھ باندھ دیا جائے گا اور عورت کو ایسے کھڑا کر دیا جائے گا۔ حضرت فاطمہ نے کہا اللہ کے رسول آج کوئی بال کھینچے تو تکلیف ہوتی ہے، وہ بال کا امبوڑا بنا کر جہنم کے لوہے کے ساتھ لگایا جائے تو تکلیف کا عالم کیا ہوگا؟ یہ کون عورتیں ہوگی؟ کہ یہ وہ عورتیں ہوگی جنہوں نے خوبصورتی کے خاطر اپنے بالوں کو دوسرے مردوں کے سامنے کھلا رکھا ہوگا، خوبصورتی کے بتانے کے واسطے، اپنا جمال بتانے کے واسطے دوسرے غیر مردوں کے سامنے اپنے بالوں کو کھلا ہوگا، ان کا قیامت میں یہ حشر ہوگا۔ کتنی عورتیں ہو گئی؟ چوتھی عورت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ خاص کر کے ہماری ماں بہنوں کو سننا ہے، کہا کہ جیسے ہم پلاٹھی مار کے بیٹھتے، جیسے یہ لڑکا بیٹھا ہے، یہ رمضانی بیٹھا ہے، کہتے اس طریقے سے عورت کو بٹھایا جائے گا، پھر اس کے دونوں پاؤں کو اس کے سینے تک لایا جائے گا، یعنی اٹھایا جائے گا، اور اس کے بعد جہنم کی رسیوں سے باندھا جائے گا، جہنم کی رسیوں سے باندھا جائے گا، اتنا ٹائٹ باندھا جائے گا کہ وہ عورتیں چلائے گی تو منہ میں سے خون بہنا شروع ہو جائے گا۔ کہا اللہ کے رسول یہ کون عورتیں ہوگی؟ کہا یہ وہ عورتیں ہوگی جو صفائی اور طہارت کا خیال نہیں رکھتی ہے، کیونکہ عورتوں کو آپ کو معلوم ہے صفائی اور طہارت کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے، ان کے ساتھ جو لیڈیز پرابلم ہوتے ہیں، پھر ان کے ساتھ چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، بچیاں ہوتی ہیں، ان کا پیشاب ہوتا ہے، تو کہا جو طہارت کا خیال نہیں رکھتی ان کے ساتھ یہ معاملہ کیا جائے گا۔ حضرت فاطمہ فرماتی ہے 4 عورتوں تک تو میں نے سنا اور روتی رہی، اللہ کے رسول بھی روتے رہے، لیکن حضرت فاطمہ فرماتی مجھے برابر یاد ہے جب 5ویں عورت کا ذکر کیا تو فاطمہ فرماتی میں زور سے چیخ ماری اور میرے نبی سے لپٹ گئی۔ جب میرے نبی نے کہا فاطمہ میری امت کی کچھ عورتیں ایسی ہوگی جن کا قیامت میں چہرہ سور کی طرح بنا دیا جائے گا، جن کا چہرہ سور کی طرح، خنزیر کی طرح بنا دیا جائے گا۔ حضرت فاطمہ فرماتی میں زور سے چیخ پڑی اور میں نے کہا اللہ کے رسول میرے ابا کیا کہتے ہو؟ میرے ابا عورت ہے اور اس کا چہرہ قیامت کے دن سور کی طرح بنایا جائے گا، یہ کون کم نصیب عورت ہے؟ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ عورت ہے جو حسد بہت کرتی ہے، جلن، جیلسی۔ اور آج ہماری ماں بہنوں کے اندر یہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ ارے بولو نا، ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ اس کے گھر میں اس کے پاس ایسا موبائل تو جلن، اس کے پاس پرس اچھی تو جلن، اس کی چپل اچھی تو جلن، وہ گھر میں سکھی ہے تو ہم کو جلن، ہماری دیورانی سے جلن، ہماری جیٹھانی سے جلن، پڑوسن سے جلن۔ اللہ معاف کرے، قیامت میں چہرہ سور کی طرح بنا دیا جائے گا۔ اور آخری عورت کے بارے میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ اے فاطمہ کچھ عورتیں میری امت میں ایسی ہوگی جن کے چہرے کو قیامت کے دن کتے کی طرح بنایا جائے گا۔ کس کی طرح بنایا جائے گا؟ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر زور سے چیخ مارتی ہے اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پر قربان، اللہ کے رسول آپ میرے ابا ہیں۔ کون ہے وہ عورتیں جن کا چہرہ کتوں کی طرح بنایا جائے گا؟ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ عورتیں جو جھوٹ بولنے والی اور دو کے درمیان لڑائی کرانے والی، جھوٹ بولنے والی، بھائی جھوٹ بولی، شوہر کے سامنے جھوٹ بولا اور پھر شوہر کا اور اس کی ماں کا جھگڑا ہو گیا، یا وہ عورت نے جھوٹ بولا اور شوہر کا اور اس کے باپ کا جھگڑا ہو گیا، یا عورت نے جھوٹ بولا اور دو پڑوسن کے درمیان میں جھگڑا ہو گیا، یہ وہ عورتیں ہوگی جن کا چہرہ کتے کی طرح بنایا جائے گا۔ خیر یہ حدیث جب میں نے پڑھی اور سنی تو میں یہ سوچنے لگا کہ صرف یہ عورتوں کے ساتھ معاملہ نہیں ہے، ہم مرد لوگ بھی تو یہ کرتے ہیں،
میں کرتے کہ نہیں کرتے؟ غیبت کرنا رات کو اوٹے پر بیٹھ کر کیا کرتے ہیں ہم لوگ؟ میں رات کو اوٹے پر بیٹھ کر، میں تو جب بھی بیان کر کے جاتا ہوں تو میں دیکھتا رہتا ہوں، کیونکہ میرے کو رات کو 2 بجے ہوتے، 2:30 بجے ہوتے، 3 بجے ہوتے، تو بس راستے میں یہی ہوتا ہے، چوکھٹ پر لوگ بیٹھے، جوان مرد بیٹھے، ہاتھ میں موبائل ہے، غیبت ہو رہی ہے، غیبت ہو رہی ہے، چغلی ہو رہی ہے، حسد ہو رہا ہے، جھوٹ بولا جا رہا ہے، موبائل پر گندگی کی جاتی ہے۔ اور میں خاص کر کے میری بیٹیوں سے کہوں گا اور میرے بچوں سے کہوں گا اور ان بچوں سے بھی کہوں گا، اگر آپ کو بہت اچھا بننا ہے تو موبائل کا استعمال کم کر دو۔ بچے تم لوگ کرتے ہو گیم ویم کھیلنا؟ اگر کھیلنا بھی ہے تو ایک ٹائم ہونا چاہیے، بھائی یہ ٹائم پہ شروع ہوا، 15 منٹ میں ختم ہو گیا۔ باقی آج کل ہماری، میں صحیح کہتا ہوں ہدایت بیٹا، صحیح کہتا ہوں اللہ کی قسم، ہمارے جوان جو موبائل پہ گندگی کرتے ہیں، ہماری بیٹیاں جو موبائل پہ گندگی کرتی ہے، قاری زبیر صاحب، اگر اچانک ہماری ماں آ جائے یا اچانک ہمارے ابا آ جائے اور وہ بیٹی کا موبائل ہاتھ میں سے لے لے یا بیٹے کا موبائل ہاتھ میں سے لے لے، جو گندگی اندر دیکھے نا، وہ ماں باپ چلا چلا کر کہیں گے کاش یہ اولاد کو پیدا نہ کیا ہوتا تو اچھا ہوتا۔ آج ہمارے موبائل میں زنا ہوتا ہے، موبائل میں چوری ہوتی ہے، موبائل میں غیبت ہوتا ہے، یہ جتنی باتیں بتائی سب ہمارے موبائل میں ہو رہی ہے۔ زنا ہونا، چوری ہونا، بلیک میل ہونا، جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، چغلی کرنا، موبائل کی وجہ سے ماں بھی ناراض، موبائل کی وجہ سے ابا بھی ناراض۔ اس لیے میں میری ماں بہنوں سے کہوں گا، میری آواز اتنی کھل کے نہیں آ رہی ہے لیکن میں کھل کر یہ بات بتاؤں گا کہ میری ماں بہنیں، آج اگر یہ گناہ ہمارے اندر ہے، اگر کسی عورت کے اندر عادت ہے غیبت کرنے کی پیٹھ پیچھے، اور پیٹھ پیچھے برائی کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ ارے بولو بہت بڑا۔ میں ایک مثال، میں کیا مثال دوں؟ قرآن میں لکھا ہے، اللہ نہ کرے اگر سگے بھائی کا انتقال ہو گیا، ہم میں سے کسی کا سگا بھائی، اللہ اس کی عمر میں برکت دے، یہ تو میں ایک ایگزامپل دے رہا ہوں، مثال دے رہا ہوں کہ اگر کوئی سگے بھائی کا انتقال ہو گیا، چلو اس کا جنازہ رکھا ہے، بولو اس کا جنازہ غسل کروا دیا، اس کا جنازہ رکھا۔ اب کوئی دوست میرے پاس آیا، میرے کو کہا کس کا انتقال ہوا؟ میں نے روتے روتے کہا میرا سگا بھائی کا انتقال ہو گیا۔ تو کیا کہتا ہے؟ کاٹو نا، کاٹو، اس کا گوشت نکالو، آج رات کو ہم گوشت پکا کے کھائیں گے۔ کس کا؟ سگا مردہ بھائی کا گوشت کاٹو، نکالو، اور ہم اس کو پکا کر کیا کریں گے؟ کھائیں گے۔ کہتے ہیں تم یہ کھانے کا تیار کرو، شربت وربت میں لے کر آؤں گا۔ بتاؤ ہم کریں گے؟ کیا کہیں گے؟ نالائق، کمبخت، بے شرم، میرا مردہ بھائی، اس کا گوشت نکال کر میں کاٹوں۔ اللہ فرماتے اگر میں اس کا گوشت کاٹتا، بولو اگر میں اس کا گوشت کاٹتا، پکاتا اور کھاتا، اتنا بڑا گناہ نہیں جتنا بڑا گناہ کسی کی پیٹھ پیچھے برائی کرنا ہے۔ اس کو ہم نفرت سے دیکھتے ہیں تو غیبت کو نفرت سے کیوں نہیں دیکھتے؟ اللہ نے فرمایا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ۔ اللہ فرماتے کوئی اپنے سگے بھائی کا گوشت نہیں کاٹے گا، نہ پکائے گا، نہ کھائے گا۔ اگر اس سے نفرت ہے تو اس سے زیادہ نفرت کس سے ہونا چاہیے؟ غیبت کرنے سے۔ اس لیے میں ہماری ماں بہنوں کو کہوں گا، ایک بہت اچھا کام ہے بیٹا سہیل، اگر سمجھ میں آ جاوے نا تو بہت اچھا ہے۔ ہر گھر میں جھگڑا ہوتا ہے، بولو ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ تو عورت کو کیا کرنا چاہیے؟ عورت کو کیا کرنا چاہیے؟ کیونکہ کبھی شوہر کے ساتھ جھگڑا ہوتا ہے، کبھی ساس کے ساتھ ہوتا ہے، کبھی دیورانی کے ساتھ ہوتا ہے، کبھی جیٹھانی کے ساتھ ہوتا ہے، کبھی پڑوسن کے ساتھ ہوتا ہے۔ اکثر ہمارے جھگڑے یہ 5 کے بیچ میں گھومتے ہیں، یا تو شوہر، بولو یا تو ساس کے ساتھ تو بہت لمبا چوڑا، پھر دیورانی، جیٹھانی اور پڑوسن۔ اگر ہر عورت یہ سوچے جھگڑے میں غلطی میری ہے یا نہیں ہے، اس کو کہتے ہیں انصاف۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ حضرت مفتی سعید صاحب پالن پوری نور اللہ مرقدہ و مسجاؤ، یہ ان کا مضمون میں بیان کر رہا ہوں۔ انہوں نے اتنے پیارے انداز میں بیان کیا کہ 5 جگہ جھگڑے ہوں گے، لیکن عورت کیا کرے؟ سوچے کہ غلطی میری ہے، یہ جو میرا شوہر سے میں ناراض ہوتی ہوں، یا میں میری ساس کے اوپر بگڑتی ہوں، یا دیورانی پر یا جیٹھانی پر یا پڑوسن پر، غلطی میری ہے یا غلطی نہیں؟ اگر ہے تو اپنی غلطی کو کیا کر دے؟ سدھار دے بھئی، اپنی غلطی کو کیا کر دے؟
اگر میری غلطی نہیں، اس کو پورا 2 رکعت نماز پڑھ کے یقین ہو گیا میں میرے شوہر کو ستاتی نہیں، دیورانی کو نہیں، جیٹھانی کو نہیں، ساس کو نہیں پڑھ، لیکن یہ سب میرے اوپر حاوی ہوتے ہیں، تو مفتی سعید صاحب نے کہا انصاف کا راستہ اختیار کر. ان اللہ یأمر بالعدل، اللہ کس کا حکم دیتے؟ انصاف. اور انصاف کیا ہے کہ اگر اپنی غلطی ہے تو سدھارنے کی کوشش کر، اور اگر اپنی غلطی نہیں ہے اور ان کو سدھار نہیں سکتی تو 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ سے مانگ لے. کیونکہ انصاف ایسا ہے کہ اس کی وجہ سے بڑے بڑے ملکوں کو فتح کیا جاتا ہے، تو کیا دیورانی کو فتح نہیں کیا جا سکتا؟ کیا اپنی ساس کو فتح نہیں کیا جا سکتا؟ آپ کو معلوم ہے نا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بولو کون؟ جب بیت المقدس یعنی مدینہ منورہ سے ملک شام تک جانا ہے، اور حضرت عمر امیر المومنین ہے، بولو امیر المومنین ہے، اور بیت المقدس جانا ہے، حالانکہ وہاں پہلے حضرت ابو عبیدہ پہنچ گئے ہیں، اور حضرت ابو عبیدہ نے وہاں بہت جنگ کی مگر کامیاب نہیں ہوئے، تو وہاں کے بڑے بڑے پادریوں نے کہا ابو عبیدہ تم کتنا بھی لڑو گے تم کو بیت المقدس ملنے والا نہیں ہے، تمہارے امیر کو بلاؤ، تمہارے امیر کو بلاؤ، تمہارے امیر کو ہم دیکھیں گے، پرکھیں گے، صحیح ہوں گے تو ٹھیک ہے، ورنہ یہ بیت المقدس تم کو ملنے والا. تو حضرت عمر جب مدینہ سے چلے، کہاں جانا ہے؟ شام، بیت المقدس. سننا، حضرت عمر کے پاس ایک ہی اونٹ ہے. کتنا اونٹ ہے؟ ایک اونٹ مدینہ سے، اور ایک غلام. حضرت عمر کے پاس ایک غلام. تو حضرت عمر نے پہلے سے غلام کو کہہ دیا کہ اتنے کلومیٹر میں بیٹھوں گا تو چلے گا، پھر اتنے کلومیٹر تو بیٹھے گا اور میں چلوں گا. ہوتا رہا. جب بالکل بیت المقدس میں انٹر ہونا ہے، ملک شام میں انٹر ہونا ہے، اور سارے لوگ استقبال میں کھڑے، عمر آ رہے، امیر المومنین عمر، امیر المومنین عمر، امیر المومنین آ رہے. اب یہاں انصاف کا معاملہ آیا، کیونکہ اب جو باری آئی ہے وہ غلام کی آئی ہے. اب کس کی باری آئی ہے؟ کیونکہ انٹر ہونا ہے اور سارے لوگ استقبال کریں گے. امیر المومنین آئے ہیں، 22 لاکھ مربع میل پہ حکومت کرنے والے عمر آئے ہیں، لیکن باری کس کی ہے؟ غلام اونٹ پہ بیٹھے گا اور حضرت عمر رسی پکڑنے والے. تو غلام نے کیا کہا؟ امیر المومنین اچھا نہیں لگتا، آپ بیٹھ جاؤ، آپ اونٹ پر بیٹھ جاؤ، اور میں کیا کروں گا؟ میں رسی پکڑوں گا. حضرت عمر نے کہا تو کیا میرے سے زیادہ طاقتور ہے؟ تو میرے سے زیادہ طاقتور ہے یا میں تیرے سے زیادہ کمزور ہوں؟ جو شرط ہوئی تھی اسی شرط کے مطابق ہم چلیں گے. خیر جب یہ اونٹ اندر انٹر ہوا ہے تو وہاں کے زمانے کے پادری جو تھے، پادری وہ کیا کرنے لگے؟ کہنے لگے یہ اونٹ تو آ گیا ہے، لیکن ہم کو معلوم کرنا ہے کہ اس میں امیر المومنین کون ہے. جو اونٹ پر بیٹھا وہ امیر المومنین ہے یا جس نے اونٹ کی رسی پکڑی ہے؟ تو سب نے کہا جو اونٹ کی رسی پکڑی ہے نا وہ امیر المومنین ہے. کیا کہا معلوم پادریوں نے؟ بیت المقدس کے دروازے کھول دو، کیونکہ ہم نے جو آسمانی کتابوں میں پڑھا تھا وہ بیت المقدس کا فتح کرنے والا آ گیا، اب کوئی جھگڑا نہیں کرنا ہے، ساری چابیاں ان کے حوالے کر دو. تو حضرت عمر کو پوچھا گیا کہ ساری چابیاں تم کو مل گئی؟ کہا مجھے نہیں ملی، میرے انصاف کو ملی ہے. اور مفتی سعید پالن پوری نور اللہ مرقدہ نے ہر بہن کو سمجھایا، ہر ماں کو سمجھایا، ہر عورت کو سمجھایا، اگر تیری غلطی ہے تو اپنی غلطی کو کیا کر لے، اور اگر تیری غلطی نہیں ہے تو روزانہ 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ سے مانگ لے. اللہ تجھے اس گھر کی نوکرانی سے ہٹا کر رانی بنا دے گا. اللہ تجھے گھر میں نوکرانی نہیں رکھے گا. ایسا تیرا معاملہ ہوگا کہ تیری حکومت ساس پر بھی ہوگی، تیری حکومت دیورانی پر بھی ہوگی، تیری حکومت شوہر پر بھی ہوگی، تیری حکومت جیٹھانی پر بھی ہوگی، تیری حکومت پڑوسن پر بھی ہوگی، اور آواز آئے گی وہ تیرا انصاف اور 2 رکعت نماز نے پوری زندگی کی کایا پلٹ دی ہے. تو میں میری ماں بہنوں کو کہوں گا جو باتیں میں نے کہی اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. ایک بات اور کہہ دوں، سب بیٹھے ہیں تو دیکھو اتنا پیارا مجمع بیٹھا ہے، ہم مرد بھی بیٹھے ہیں، علماء بھی بیٹھے ہیں، عورتیں بھی بیٹھی ہیں، بچے بھی بیٹھے ہیں. دیکھو میرے امی ابا نہیں ہیں، میری امی بھی اللہ کی رحمت میں، ابا بھی اللہ کی رحمت میں. دعا کرو. اور میرے کو یقین ہے اگر آج میرے ابا حیات ہوتے تو یہ گودرا کے بیان میں ہوتے، کیونکہ آخری عمر میں
4 سال تک لگاتار میرے بیان میں آئے. ہاں بلکہ باقاعدہ میرے کو پوچھے صبح اٹھے نا آج کہاں بیان ہے تیرا, تو میں کہوں یہاں ہے. میرے کو بھولنا نہیں. میں نے کہا ابا آپ کو کون بھولے گا, وہ آتے تھے اور بیان میں میری اصلاح بھی ہوتی تھی, بیان میں اصلاح بھی ہوتی تھی, غصے بھی ہوتے تھے, ناراض بھی ہوتے تھے. لیکن آج میں آپ کو ایک بات بتاؤں, ابن جوزی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے, بہت عجیب بات لکھی ہے. میں تو پڑھنے کے بعد ہے نا یوں سمجھو کہ ہوتا ہی رہا. ابن جوزی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں حضرت عمر کے پاس ایک ہے, بچوں تم لوگ بھی سننا. ابن جوزی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں حضرت عمر کے پاس ایک شخص آئے اور آ کر کہا میری اماں بہت بڑی ہو گئی ہے, 100 کے قریب, بولو 100 کے قریب, من المئہ, 100 سال کے قریب ہو گئی. اور میری ماں جو ہے نا اکثر میرے کو آواز دیتی ہے, او بیٹا او بیٹا او بیٹا میرے کو پیشاب آئے, او بیٹا میرے کو پیشاب آئے, جلدی میرے کو اٹھا میرے کو اٹھا. کیونکہ میری ماں چل نہیں سکتی, تو میرے کو اٹھانے کا اور ایک کونے میں لے کے جانے کا جہاں ہم نے بیت الخلا بنائی ہے وہاں پھر میری امی کیا کرے, پیشاب کرے. تو کہتے عمر عمر امیر المومنین, میری ماں کی آواز آتی ہے, اے بیٹا اے بیٹا اے بیٹا بہت زور کی پیشاب آ گئی, بہت زور کی پیشاب آ گئی, میرے کو اٹھا میرے کو اٹھا. وہ کہتے عمر میں کیا بتاؤں, جب میں اٹھاتا ہوں وہ جگہ تک لے جاؤں اس سے پہلے ماں پیشاب کر دیتی ہے. اب سننا, وہ کہتے عمر امیر المومنین میری ماں میرے اوپر روزانہ 2 سے 4 مرتبہ پیشاب کرتی ہے, روزانہ 2 سے 4 مرتبہ پیشاب کرتی ہے. تو بچپن میں میری ماں کے اوپر پیشاب کرتا تھا, بچپن میں جب میں چھوٹا تھا میں میری ماں کے اوپر پیشاب کرتا تھا, اب ماں میرے اوپر. تو عمر اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر بتاؤ ماں کا حق ادا ہو گیا کہ نہیں ہو گیا. یہ ابن جوزی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں, وہ حضرت عمر کو پوچھتے امیر المومنین بتاؤ میری ماں کا حق ادا ہو گیا کہ نہیں ہو گیا, کیونکہ آج ماں میرے اوپر پیشاب کرتی ہے. اور بچپن میں حضرت عمر کی آنکھوں میں آنسو تھے. کہا نہیں ہوا نہیں ہوا. تو کہا کیوں نہیں ہوا, وہ بھی میرے اوپر پیشاب کرتی ہے اور سالوں سال ہو گئے, اور میں بھی بچپن میں سالوں سال میری ماں کے اوپر پیشاب کرتا تھا, پھر حق کیوں ادا نہیں ہوا. کہا سچ بتانا, جب ماں تیرے اوپر پیشاب کرتی ہے تیرے دل میں کیا خیال آتا ہے, تیرے دل میں یہ خیال آتا ہے اماں بوڑھی ہو گئی ہے, اماں بوڑھی ہو گئی ہے, کمزور ہو گئی ہے, اب اللہ سنبھال لے تو اچھا ہے, اب اللہ کیونکہ بہت لمبی 100 سال عمر ہو گئی ہے, بوڑھی ہو گئی ہے, کمزور ہو گئی ہے, اب اللہ پیار محبت سے اٹھا لے تو اچھا ہے. کہا تیرے بدن پر اگرچہ ماں پیشاب کرتی ہے مگر تیرا دل اندر سے کہتا ہے کب تک بیچاری ماں تکلیف اٹھائے گی, کب تک یہ بڑھاپے میں پیشاب کرتی رہے گی, اب اللہ بلا لے تو اچھا ہے. اور جب تو تیری ماں پر پیشاب کرتا تھا ماں دھلا کے بولتی تھی اللہ میرے بیٹے کی عمر میں برکت عطا فرما, اللہ میرے بیٹے کی عمر میں برکت عطا فرما. تو تیرے ماں کے جانے کے بارے میں سوچتا ہے اور وہ اپنے بیٹے کے آنے کے بارے میں سوچتی تھی. یہ فرق ہو گیا. وہ حضرت عمر کے اپنا سر حضرت عمر کی گود میں رکھا اور داڑے مار کر روئے. کہا اللہ کی قسم امیر المومنین تم نے صحیح کہا, میرے دل میں خیال آتا ہے کہ میری ماں اب بڑھی ہو گئی, اب تو اللہ کو پیاری ہو جائے. اور جب میں چھوٹا تھا تو میری ماں بار بار کہتی تھی اللہ تیری عمر میں برکت عطا فرمائے. تو میں سب سے کہوں گا میرے بچوں سنو, اگر آپ کو بڑا بننا ہے, ارے بولو نا بڑا بننا ہے, کیونکہ ہم جیسے ہم نے ہمارے استاد حضرت قاری صدیق صاحب کا نام سنا, اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے. قاری زبیر نے بھی ان کے پاس پڑھا ہے, میں بھی ان کے پاس پڑھا ہوں, آپ نے بھی پڑھا ہے, مار کھائی تو کیا کیا ہے, ہاں ارے ہم نے تو آج آپ کا تو زمانہ پھر بھی بات کا, ہمارا تو یعنی حضرت قاری صدیق صاحب دامت برکاتہم کا پہلا سال پڑھانے کا اور میرے نالے کا پہلا سال پڑھنے کا, اور صبح کی پہلی گھنٹی قاری صاحب کے پاس. اب سوچو کیا جلال ہوتا ہوگا. خیر لیکن اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے. آج ہم سب کو ہوتا ہے ہم فلاں قاری صاحب بن جاوے, ہم فلاں مولانا بن جاوے. تو میرے بچوں 3 کام کرو گے, بلکہ میری ماں بہنوں کو بھی کہوں گا 3 کام کرو, اللہ آپ کو کہاں سے کہاں پہنچائے گا. سب سے پہلا کام محنت, بولو پڑھنے میں. نمبر 2 ہمارے جو پڑھانے والے ہیں نا ان کی عزت, بولو ہمارے پڑھانے والوں کی عزت. اور نمبر 3 ماں باپ کا دل کبھی مت دکھانا. اے میرے چھوٹے چھوٹے بچوں, معصوم بچوں, ماں باپ کا دل کبھی مت دکھانا. جو کام میں کرتا تھا آپ سے کہوں کرو گے انشاءاللہ. میں میری ماں کے پاس جاتا تھا, ابا کے پاس جانے کی تو اتنی ہمت نہیں ہوتی تھی, لیکن میں میری ماں کے پاس جاتا تھا, ماں کے پاؤں پر ہاتھ رکھتا تھا اور میں کہتا تھا ماں اور میری امی اور میری امی, ہم 3 بھائی, ہم لوگ بھائی کتنے,
میں کہتا تھا امی ہم 3 بھائی، ان میں سب سے بڑا نالائق میں ہوں. میری ماں تیری رات کو تو سوئے اس سے پہلے 1 مرتبہ کہہ دے میں نے معاف کر دیا، 1 مرتبہ کہہ دے. میری ماں دھیرے دھیرے کہتی تھی جا بیٹا میں نے تجھے معاف کر دیا. میرے پیارو، اللہ اس کا مستقبل روشن کرتا ہے جس کی ماں اس سے راضی ہو کر دنیا سے چلی جاتی ہے. اس کا باپ راضی ہو کر چلا جاتا. تو میں سب سے کہوں گا، ایک تو محنت کرنا، نمبر 2 اپنے پڑھانے والوں کی عزت کرنا، اور ماں باپ کو تو رائی کے دانے کے برابر بھی ناراض نہیں کرنا. بولو سب کریں گے انشاءاللہ. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرماوے. اللہ ہمارے بیٹھنے سننے کو قبول فرماوے. بس وقت بھی کافی ہو گیا، مجھے بھی ٹرین پر پہنچنا ہے. اللہ ہمارے حالول والے آئے ہیں، ان کو بھی اللہ اچھا رکھے. مفتی ہارون کو بھی، قاری زبیر کو بھی، اور ہمارے قاری شاہد کو بھی. کیا نام بیٹا تمہارا؟ قاری رمیز کو بھی بہت اچھا قرآن پڑھا ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ اور بھی زور تلاوت عطا فرماوے. ہاں یہ ہمارے بیٹے مولانا فردوس، ان کا بیٹا عدنان بیمار ہے بھائی، دعا کرو اللہ تبارک و تعالی شفا عطا فرمائے. ان کا روز وائس ریکارڈ میرے اوپر آتا ہے، روز وائس ریکارڈ آتا ہے. لیکن قاری زبیر کیسا سننے کا معلوم؟ شروع کرو الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید. میں نے کہا بھائی یہ وائس ریکارڈ ہے کہ جمعہ کا خطبہ ہے؟ جو مدعے والی بات ہے نا وہ تو اخیر میں آئے گی. اقول ھذا. اللہ ہمارے مولانا فردوس، عربی بہت اچھی ہے ان کے، عربی بولنے کا جو انداز ہے، فصاحت، بلاغت، سلاست، طلاقت، لہجہ، اللہ قبول. تم بیوی کے ساتھ بھی عربی میں بات کرتے ہو کہ میں ہی پھنساؤں؟ ایک دن تو میں نے سوچا، میں سمجھا شاید انہوں نے کوئی جمعہ کا خطبہ پڑھایا ہوگا، ریکارڈ کیا ہوگا. پھر بیچ میں آ گیا یا شیخ المقری القاری الاحمد علی، سب کے اوپر الف لام. تو پھر میں سوچا بھائی خطبہ نہیں ہے تو میرے لیے خطبہ تیار ہو کے آ رہا ہے. اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرماوے. خیر جانے سے پہلے میں ایک تحفہ دینا چاہتا ہوں، آپ سب کو ایک ہدیہ دینا چاہتا ہوں. سب لوگ لیں گے نا ہدیہ؟ ارے ہاں بولو نا. فری میں کہ خریدو گے؟ جب ہدیہ ہی بول دیا تو خریدنے کا سوال ہی کہاں آتا ہے. ہدیہ یہ دے رہا ہوں، بچوں تم بھی لینا، میری ماں بہنیں، میری بیٹیاں سب لینا. آپ کو معلوم ہے ایک مرتبہ حضرت عائشہ آئی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا میرے پیارے نبی آپ تو مجھ سے بہت محبت کرتے. ہمارے نبی نے کہا عائشہ سب سے زیادہ تم سے محبت کرتا ہوں. تو حضرت عائشہ نے کہا وہ اسم اعظم میرے کو دے دو، اللہ کا وہ نام میرے کو دے دو کہ بندہ بولے اور اللہ دعا مکمل کرے، بندہ پکارے اور اللہ دعا. یہ کس نے مانگا؟ حضرت عائشہ ہماری ماں نے. کس سے مانگا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں ابھی وہ وقت آیا نہیں ہے، میں دینے والا. بولو میں دینے والا. حضرت عائشہ اداس ہو گئی بھائی، جب نہ بولا تو حضرت عائشہ اداس ہو گئی. اداس ہو کے کونے میں بیٹھ گئی اور حضرت عائشہ نے دعا مانگنا شروع کی. اب حضرت عائشہ دعا مانگ رہی ہے، ہمارے نبی مسکرا رہے ہیں. حضرت عائشہ دعا مانگ رہی ہے اور ہمارے نبی. تو حضرت عائشہ نے دعا کے بعد پوچھا اللہ کے رسول میں دعا مانگوں اور آپ مسکرائے؟ ہمارے نبی نے کہا عائشہ جو مانگنے آئی تھی اللہ نے تیری زبان سے دعا میں نکال دیا. جو مانگنے آئی تھی نا اسم اعظم کہ زمین پر بولے اللہ آسمان پر قبول کرے، وہ تو تیری زبان پر آ گیا. تو اب یہ سوال وہ حضرت عائشہ نے کون سی دعا مانگی تھی وہ دعا میں لے کر آیا ہوں. ارے بولو وہ دعا میں لے کر باقاعدہ چھپا کر لے کر آیا ہوں. وہ کون سی دعا تھی جو حضرت عائشہ نے مانگی تھی؟ اللہم انی ادعوک اللہ وادعوک الرحمن وادعوک البر الرحیم وادعوک باسمائک الحسنى كلها ما علمت منها وما لم اعلم ان تغفر لی وترحمنی. بس یہ 4 لائن کی دعا ہے جو حضرت عائشہ نے مانگا. ہمارے نبی نے کہا میرا جو بھی امتی مانگے گا، زمین پر مانگے گا، اللہ آسمان پر اس کی ہر دعا کو قبول کر لے گا. تو کارڈ کس کو دیا ہے؟ قاری شاہد بیوی کو پہنچا ہے؟ ارے ہاں یا نہیں؟ پہنچا دوں گا برابر ہے. اگر جو اس نے جواب دیا ہوتا نا پہنچا دیا تو معلوم نہیں کیا کیا سنتا.
خیر اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اچھا رکھے، اللہ ہمارے بیٹھنے کو قبول فرمائے، اللہ ہمارے سننے کو قبول فرمائے۔ ماشاءاللہ میرے کو تو شروع میں یہی کہا گیا تھا کہ خواتین کا بیان ہے، لیکن بہت خوشی ہوئی کہ فلاح دارین مدرسے میں بھی حاضری ہو گئی، اور بچوں کا ایکسیلنٹ امیزنگ پروگرام میں نے جو سنا، اللہ تبارک و تعالی ان بچوں کی عمر میں اور بھی برکت عطا فرماوے، اور ساتھ میں خواتین کا بیان بھی سنا۔ وہ معلوم ہے قاری زبیر صاحب، میرے پاس یہ عورتیں بیٹھی ہیں اس لیے میں بولتا ہوں، مولی فردوس کسی پہ فٹ ہوئے نہیں ہوئے، تیرے میرے پہ فٹ ہو جائے گا۔ وہ کیا ہوا معلوم، میرے پاس تعویذ، میں تعویذ دے رہا تھا، کیا دے رہا تھا مفتی ہارون؟ تعویذ دے رہا تھا، تو بھی سننا شاید تیرے اوپر فٹ ہو جائے۔ تعویذ دے رہا تھا، اب بہت لمبی لائن، بولو بہت لمبی لائن، اب میں نے سب کو کہہ دیا 1 منٹ سے زیادہ نہیں، ایک پیشنٹ 1 منٹ، ایک پیشنٹ 1 منٹ۔ ایک جوان آیا، 28 سال کا جوان، روے زور زور سے روے۔ ارے میں نے کہا اللہ کا بندہ بول دینا جو پرابلم ہے، تو روتا رہے گا تو میں کب تک بیٹھا رہوں گا، رو یار۔ میں نے کہا ہے کیا پرابلم؟ کہتے بیوی بھاگ گئی۔ پرابلم کیا ہے؟ بیوی؟ تو میں نے کہا میں کیا کروں، بیوی بھاگ گئی تو اس کو موبائل پہ فون کر۔ کہا بلاک کر دیا ہے۔ میں نے کہا اس کے ماں باپ کو فون کر کہ تیری بیٹی نے بلاک کر دیا ہے۔ کہا اس کے ماں باپ تو میرے کو مارنے کی دھمکی دیتے، کورٹ کچہری کی دھمکی دیتے، کھلا کی دھمکی دیتے، خوراکی کی دھمکی دیتے۔ تو میں نے کہا تو میں کیا کروں گا، اسی لیے تو آپ کے پاس آیا کہ نہ بیوی میری سن رہی ہے، نہ ساس نہ سسور۔ میں نے کو بھی بہت روتا تھا نا، پھر رونے لگا۔ میں نے کہا دیکھ تو رونا بند کر، صاف صاف بتا کیا ہوا۔ تو کہا 3 مہینہ ہو گیا آتی نہیں۔ کیا کہا؟ 3 مہینہ ہو گیا آتی نہیں۔ میں نے کہا نالائق 34 سال ہو گئے جاتی نہیں۔ ابھی کچھ دن پہلے میں صبح میں اٹھا نا، میری بیوی نے کہا آج کیا پروگرام ہے؟ میں نے کہا مالیگاؤں۔ تو مجھے کہتے آج کون سا دن ہے؟ میں نے کہا بدھ کا دن۔ کہتے ایسا کیسا؟ تو میں نے کہا جو تو پوچھے گی وہی میں جواب دے رہا ہوں۔ تو نے کہا کون سا دن ہے؟ تو بدھ کا دن ہے۔ کہاں پروگرام ہے؟ تو مالیگاؤں۔ مجھے کہتی آج اپنی شادی کو 34 سال ہو گئے، اینیورسری ڈے ہے، تو تم کو اتنا بھی خیال نہیں رہتا کہ ہماری شادی کو 34 سال ہو گئے؟ میں نے کہا تیرے کو خیال نہیں رہتا کہ 34 سال تک برداشت کیا؟ تو میں نے اس کو کیا کہا 3 مہینے ہو گئے آتی نہیں، میری 34 سال سے جاتی نہیں، تو مت تعویذ لے کے جا، تو تعویذ دے کے جا، میں بھی رکھ دو تاکہ وہ بھی جاوے بھائی۔ خیر اللہ آپ سب کو خوش رکھے، ہنساتا رکھے، اللہ ہم سب کے جان مال عمر میں برکت عطا فرمائے۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ امید کرتے ہیں آپ لوگوں کا بیان اچھا لگا ہوگا قاری احمد علی صاحب کے، اور ایسے تمام بیان سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو شیئر کریں اپنے دوستوں، اپنے رشتہ داروں میں۔ ایسے بیان کے لیے ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ۔ خدا حافظ۔